کیا واقعی ایسی ہی ہے کہ آپ نے آب حیات نوش فرمایا اور آپ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک حیات رہیں گے؟ ایسا سلسلہ ہے؟ جی، آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے۔ اصل میں آپ کے زندہ رہنے کا جو تعلق ہے وہ امام مسلم کی اور امام بخاری کی ایک روایت ہے۔ وہ یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی وصال شریف سے کچھ ایام پہلے کہ اس وقت زمین پر جو لوگ موجود ہیں 1 صدی کے بعد یہ سب انتقال کر جائیں گے۔ اچھا، حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، وہ زندہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا 1 صدی کے بعد زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک حدیث کے اندر زمین نہیں ہے، تو اس سے اس کی نفی بھی ہو گئی کہ اگر کوئی تعویل کرنا چاہے کہ زمین پر اس وقت آپ نہیں تھے، آپ سمندروں میں تھے یا پانی میں تھے، تو اس روایت میں زمین کا لفظ نہیں ہے، تو اس سے اس تعویل کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے۔ صحیح۔ بنیادی طور پر اس میں 2 مذہب بڑے مشہور ہیں۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اچھا، لیکن محققین علماء کے نزدیک اور اکثر محدثین کرام کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے پا ہیں۔ چکے آپ کا ہیں۔ اپنا بھی موقف یہی ہے؟ جی، میں بتاتا ہوں۔ دوسرا جو سوال کا آپ کا حصہ ہے آب حیات کے بارے میں، کہ آپ نے آب حیات پی رکھی ہے تو آپ کو زندگی مل گئی، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دعا دی تھی زندگی کی، آپ کو زندگی مل گئی، لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد یعنی ما کانا وما یکون کا علم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ علم غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، صحیح ہے۔ اور سب سے زیادہ چنیدہ مجتبیٰ اور مصطفیٰ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب میں براہ راست آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، میرا اپنا کیا موقف ہے؟ تو میں ان علماء کے ساتھ ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کے یہاں تو بہت ساری ایسی روایات ہیں جس سے خود دعائے کمیل جناب خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، وہاں پہ تو آپ دلیل بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، حیات ہیں، تو اس موقف کی کیسے آپ حمایت کریں گے؟ بالکل اس موقف کو میں یوں لے کر چلوں گا، خود زمانہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جناب حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اگر لازم ہوتا کہ وہ موجود نبی کی اتباع کریں اور بیعت کریں تو سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، تو یہ والا احتمال تو یہاں پر یہ عقلی طور پر ہی رد ہو جاتا ہے، منطقی طور پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تعلیم دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، وہ خود ایک نبی ہیں، جیسا کہ میں بھی اپنی اس سے پچھلی گفتگو میں بیان کر رہا تھا، اور بات یہاں پر منقطع ہو گئی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی احادیث معتبرہ کے اندر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ایک نبی اللہ ہیں اور ان کا نبی ہونا ثابت ہے، اور اس چیز کو آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کے اندر بہت تفصیل سے سورہ کہف کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ ابھی حیات ہیں یا نہیں ہے، یقیناً ابھی بھی ہمارا عقیدہ فقہ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں حیات ہیں، اور لمبی عمر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اتنی لمبی عمر کوئی رہ نہیں سکتا تو چوتھے آسمان پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو